ریکویسٹ یہ ہے صوبائی حکومتوں سے، وفاقی حکومت سے، کہ ہمیں اس سیلاب کے ساتھ ساتھ ایک ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا چاہیے. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو استعمال کر کے متاثر علاقوں میں ان خاندانوں کو مالی مدد پہنچانے کا یہ طریقہ ہے، اور امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب عوام کو مدد کرنے کے لیے یہ بسپ کو استعمال کیا جائے گا. بلاول بھٹو کا سیلاب زدہ علاقوں میں زرعی ایمرجنسی کا مطالبہ. مظفر گڑھ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کسانوں کے بجلی کے بل معاف کیے جائیں، بیج کھاد اور زرعی ادویات میں خصوصی رعایت دی جائے. وفاقی حکومت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے متاثرین کو امداد پہنچائے. سیلاب سے پورا ملک متاثر ہوا، متاثرین کا ساتھ دینا سب کی ذمہ داری ہے. بحرانوں کا تنہا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں فوری طور پر اقوام متحدہ میں جانا چاہیے. بلاول بھٹو ملتان، گیلانی، ڈومرا فلڈ ریلیف ولیج پہنچے. چیئرمین پیپلز پارٹی کا سہولیات کا جائزہ، متاثرین سے بات چیت. نیچے بھپری لہروں کی مار، اوپر برستے بادلوں کی یلغار. سیلاب متاثرہ علاقوں میں بارشیں امتحان لینے لگیں. جنوبی پنجاب کے کئی شہر موسلادھار بارش کی لپیٹ میں آ گئے. ملتان، شجاع آباد، مظفر گڑھ، بورے والا میں تیز بارش. سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافہ. اوچھ شریف، لیاقت پور، جھنگ میں بھی بادل برس پڑے. جھنگ میں 24 گھنٹے میں 77 ملی میٹر بارش سے شہر ڈوب گیا. ایوب چوک، ریل بازار، انارکلی کی دکانوں میں پانی داخل. رحیم یار خان، توبہ ٹیک سنگھ، صادق آباد اور رجحان میں بھی بارش کے باعث نشیبی علاقے زیریاب آ گئے. میاں چنور، نالا خورد، پنڈی بھٹیاں، فیصل آباد میں بھی طوفانی بارش. فیصل آباد کے ایلائٹ اسپتال ٹوب میں بجلی کا نظام ٹھپ. او پی ڈی سمیت بیشتر شعبہ جات اندھیرے میں ڈوب گئے. جہانیہ میں بارش کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے محنت کش جاں بھگ ہو گیا. ساڈے گھر دا پنجے کمرے، ساڑیاں فصلاں ساریاں سڑ گئیاں، نقصان کافی ہو گیا جی. کوئی بندہ نہیں تھی ذمہ وار آ رہی ہے، نہ کوئی سرکاری بندہ، نہ کسان، نہ کہانی ہے. آپ مدد آپ کریں کھڑے ہیں. کان گر گئے ہیں، بچے جڑے ان کے بھائی روڈ تے بیٹھے ہیں. پنجاب میں بے گھر افراد بے یار و مددگار. حکومتی دعووں کے برعکس سیلاب متاثرین کی مشکلات بڑھ گئیں. انتظامیہ صرف فوٹو سیشن تک محدود. حکومت کی جانب سے قائم کردہ ریلیف کیمپ بھی متاثرین کو ریلیف فراہم نہ کر سکے. کہیں کھانا دستیاب نہیں تو کہیں ادویات غائب ہیں. متاثرین مویشیوں کے چارے کے لیے بھی در بدر. کبیر والا میں متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور. متاثرین نے شکوہ کیا کہ گنڈا سنگھ کے نواحی دیہات کے پکے حفاظتی بند ٹوٹنے سے درجنوں دیہات ڈوب گئے. چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین باٹ کہتے ہیں سیلاب سے 25 لاکھ ایکڑ زمین متاثر ہوئی. پنجاب حکومت نے کسانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صرف دعوے کرتی ہیں، کسان کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جاتا. سندھ میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری. گدو بیراج پر پانی کی سطح 4,01,626 کیوسک ریکارڈ. سکر بیراج پر پانی کا لیول 3,40,766 کیوسک ہو گیا. حالیہ بارشوں سے دریائے سندھ بپھر گیا. پپلا کے علاقے کچا شاہ نواز والا میں دریائی کٹاؤ سے تباہی. مسجد سمیت متعدد گھر اور پرائمری اسکول دریا برد. دادو کے کچے میں سیلابی صورتحال برقرار. علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور. کھڑی فصلیں سیلابی پانی میں ڈوب گئیں. سندھ کے عوام کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے. ریسکیو ٹیمیں اور ضلع انتظامیہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کا بیان. کہا کہ مجموعی طور پر 1,33,887 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. 3,80,363 مویشیوں کی زندگی محفوظ بنائی گئی. یہ صرف ایک آپریشن نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت ہے. حکومت سندھ ہر مشکل وقت میں عوام کے ساتھ ہے. پنجاب اور سندھ میں برستے بادلوں کا رخ. کراچی میں وقفے سے بارش. شاہراہ فیصل صدر آئی چندری گڑھ روڈ پر بوندا باندی. ڈیفنس کلفٹن نمائش اور ایم اے جناح روڈ پر ہلکی بارش. بیشتر نجی سکولز اور کالجز میں آج چھٹی رہی. گھوٹکی، کشمور، دادو، شکارپور، خیرپور، شہداد کوٹ میں تیز بارش. کند کوٹ، کنڈیار اور اوباڑو ڈھیرکی میں بادل برسے. لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش. جی پی او چوک، مال روڈ، ٹیمپل روڈ پر تیز ہواؤں کے ساتھ تیز بارش. پنجاب کے سیلاب متاثرین کی بحالی اور امداد کا آغاز. پی ڈی ایم میں ہیڈ آفس میں اہم اجلاس.
سیلاب کے باعث ہونے والے نقصانات اور امداد فراہم کرنے کے فریم ورک کا جائزہ لیا گیا۔ امدادی پیکج کی حتمی منظوری وزیر اعلیٰ مریم نواز دیں گی۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے امداد دی جائے گی۔ متاثرہ گھروں، فصلوں اور ہلاک ہونے والے مویشیوں کے لیے بھی امداد فراہم کی جائے گی۔ دشمن کی تمام چالیں بحر ہند میں غرق۔ 8 ستمبر پاک بحریہ کے شہیدوں اور غازیوں کے نام۔ جنگ ستمبر میں نیوی کے سرفروشوں نے قربانیوں لازوال جذبوں سے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ کامیاب آپریشن سے بھارتی ریڈار اسٹیشن اور ریڈیو تباہ کیا۔ آبدوز غازی نے بحری سرحدوں پر دفاع کی تاریخ رقم کی۔ صدر اور وزیر اعظم نے یوم بحریہ پر اپنے پیغام میں کہا، پاک بحریہ نے ہمیشہ قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ پاک بحریہ کی تاریخی بہادری کی داستانوں سے بھری ہے۔ 1965 کی جنگ میں آپریشن سومناتھ یادگار حیثیت رکھتا ہے۔ امن و استحکام اور ترقی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ سیکیورٹی کے بغیر امن کا قیام ممکن نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب۔ کہا، پائیدار علاقائی امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ موسمیاتی تبدیلی جیسے سنگین چیلنج سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری پاکستان کی مدد کرے۔ وفاقی وزیر عطا تارہ نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن کے لیے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان نے کبھی جارحیت کا راستہ نہیں اپنایا۔ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کو ناکام بنا دیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان نے دی ہیں۔ سیلاب سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت نے مؤثر تیاری کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں یونیسیف کے ساتھ بہترین شراکت داری ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے یونیسیف کی پاکستان میں نئی نمائندہ پرنیل آئرن کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے یونیسیف کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں صحت اور حفاظتی ٹیکوں کے کام کو سراہا۔ منوڑا میں پاک بحریہ کی انسداد دہشت گردی مشقیں۔ نیوی کے جوانوں کا کھلے سمندر میں انسداد دہشت گردی مشقوں کا شاندار مظاہرہ۔ مشقوں کے دوران سرچ اینڈ ریسکیو مشن۔ بھارت کی آبی چالیں دریائے ستلج میں آج پھر پانی چھوڑ دیا۔ ہریکی اور فیروزپور کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ گنڈا سنگھ پر پانی کا بہاؤ 3,19,000 کیوسک ریکارڈ۔ ہیڈ اسلام پر بڑا سیلابی ریلا پہنچنے سے وہاڑی میں صورتحال سنگین ہو گئی۔ عارف والا میں سیلابی ریلوں سے ہر جانب تباہی، درجنوں دیہات متاثر، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ۔ دریائے چناب میں ہیڈ تریمو پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، بہاؤ 5,44,000 کیوسک۔ ہیڈ پنجنت پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، 6 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ چاچڑا شریف کے مقام پر 7 لاکھ کیوسک کے ریلے نے قریبی بستیوں میں تباہی مچا دی۔